تو last time مشترکہ on جو عربوں آخری کی معجزہ. آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحی، بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحی المعاصرہ، یعنی آج کل کی عربی فصحی. تو اگر آپ آج کسی تفسیر کی کتاب کھولیں، یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں، یا 500 سال پرانی یا 100 سال پرانی، تو آپ کو کیا ملے گی؟ فصحی. لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں جب امریکہ میں رہا ہوں نا، میں نیو یارک میں نے کافی عرصہ گزارا. نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا ایک طرح سے امیگریشن کیپٹل ہے. دنیا جہاں سے لوگ نیو یارک آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں نے سارا امریکہ دیکھا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، نیو یارک، باقی امریکہ ایک طرف، نیو یارک ایک طرف. جو نیو یارک میں رہا ہے نا، اس نے باقی امریکہ نہیں دیکھا، اور جس نے باقی امریکہ دیکھا ہے اس نے نیو یارک نہیں دیکھا. اپنی الگ دنیا ہے وہ. اوکے، خیر، وہاں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں، اور وہاں عجیب معاملہ ہے. ایک نیبرہڈ میں، ایک محلے میں سارے چائنیز موو ہو گئے، ساری دکانوں کے سائن چائنیز میں ہیں، سب چائنیز میں بات کر رہے ہیں. ایک نیبرہڈ میں سارے پورٹریکن موو ہو گئے، سب اسپینش میں بات کر رہے ہیں. میں وہاں کام بھی کرتا تھا ایک شو اسٹور میں، وہاں سارے اسپینش میں بات کرتے ہیں. انگلش میں بات کرو غصہ کریں گے. اوکے، ¿Qué problema tienes? No habla español. Estás en los Estados Unidos. امریکہ میں رہ رہے ہو، اسپینش نہیں آتی، شرم کرو. وہ اس طرح بات کریں گے وہاں پہ. آپ بروکلن میں چلے جاؤ، اٹلانٹک ایونیو پہ سارا یمنی نیبرہڈ ہے، سارے عربی میں سارے دکانیں ہیں، عربی میں سارے بات کر رہے ہیں، خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہاں پر، اور دکانوں میں سارے عربی میں. یعنی آپ یمن میں داخل ہو گئے ہو ایک طرح سے. اس سے 2 بلاک آگے جاؤ، وہ کیا نام ہے، اٹلانٹک ایونیو پہ بہت بڑا جوئش نیبرہڈ ہے، وہاں سارے سائنس ہیبرو کے اندر ہیں وہاں. اور ایک اور نیبرہڈ میں گریک نیبرہڈ ہے، ایک اور نیبرہڈ میں جو ہے اٹالین نیبرہڈ. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے محلے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ایک شہر بھی ہے. تو جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ سارے فورنرز ہیں، تو اصل میں جو وکٹم ہوتا ہے نا ان کا، جس زبان کی دھجیاں اڑتی ہیں، وہ ہے انگلش. تو دنیا کی سب سے خراب انگلش نیو یارک میں بولی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں. مکے میں آپ کو ملے گا کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال. میں سمجھا، مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے، میں نے پوچھا این المطعم پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے انطلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسلام جب پھیلا، جب فتوحات ہوئی، تو عرب جو صحرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں سال، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے. ان کی زبان خالص رہی کیونکہ ان میں کسی کو ان میں دلچسپی نہیں تھی. اگر رومی سلطنت روم ان پر حملہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ کیا ملے گا یار ریت کے بجائے، ریت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو ایرانی سلطنت ہے، وہ کیا فائدہ لے گی عرب پہ حکومت کر کے؟ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ بس بھیڑ بکریاں چلائیں گے، اونٹ اپنے چلائیں گے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، خیر ہے. تو ان کو دنیا نے بھلا دیا تھا. اور جب دنیا نے ان کو بھلا دیا اور یہ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے، اصل ان کی زبان باقی کلچر سے، باقی زبانوں سے 90% میں کہہ دوں آئسولیٹڈ رہی. باہر کی زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہزاروں سال. اور اس لیے ان کی زبان بہتر ہوتی گئی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جن سوسائٹیز میں بزنس اور تجارت اور عمارت زیادہ ہوتی ہے نا،
ان سوسائٹیز میں فلسفہ اور شاعری اور ادب کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے لڑکیاں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ بزنس اسکول میں جا رہے ہیں، میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، ٹریڈ میں جا رہے ہیں، ہے نا. اور کوئی بھی کہے میں نے انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کوئی ہسٹری پڑھنا چاہے، کوئی فلسفی پڑھنا چاہے، کوئی پوئٹری پڑھنا چاہے، کوئی اردو ادب پڑھنا چاہے تو کہیں گے کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ. عرب کیا تھے؟ عرب اکیلے صحرا میں بڑا ٹائم ہے جی شاعری کا، بہت ٹائم ہے لائنیں مارنے کا، بہت ٹائم ہے بڑا. اور ان میں سے جو زیادہ شاعری کرے گا اس کی واہ واہ جی، او ہو. یہ کلچر تھا ان کا. اب ان کے پاس نہ جس طرح آپ یہاں پر کون سا شہر ہے جہاں وہ ورلڈ کپ کی فٹ بالز بنی تھی؟ سیالکوٹ کو فخر ہے اپنی فٹ بال پہ؟ نہیں. کسی اور شہر کو فٹ بال. ہمارے یہاں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ بیٹ بنتا ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ لیدر بنتا ہے، ہمارے یہاں یہ بنتا ہے، ہمارے یہاں وہ بنتا ہے. فخر ہوتا ہے نا. عرب کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں کا جو جلا ہوا پتھر ہے نا، وہ ہو. کس چیز پہ فخر کرے وہ؟ کیونکہ انسان کی شخصیت میں، سوسائٹی کی شناخت میں ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چیز پر فخر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عرب کو ہزاروں سال سے کس چیز پر فخر کرنے کا جواز تھا؟ کیا تھی ایک چیز؟ نہ ان کے پاس بلڈنگ ہے، نہ ان کے پاس ہائی وے ہے، نہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، نہ کوئی سلطنت ہے، نہ جیسے روم کے پاس ہے، جیسے یمنیوں کے پاس ہے، جیسے وہاں پر ایرانیوں کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس محل تو ہوں گے، زبان ہمیں آتی ہے، جیسی لائنیں ہم مارتے ہیں نا کوئی نہیں مار سکتا. اور جب ایک دفعہ آپ کو ایک چیز پہ فخر ہو جائے نا تو آپ اس میں بہت ہی زیادہ ابسیس ہو جاتے ہو. تو ان لوگوں کو کلچرلی نا اپنی زبان کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہو گئی؟ obsession، خاص obsession. اور پھر ہوتا کیا تھا کہ تنقید کا بڑا کلچر تھا ان میں. کوئی شعر کر دے، کوئی شعر سنا دے، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يجينا. وہ باقی یاد نہیں آ رہی کیا لائن تھی. بالمائل کل نکال کے دکھاؤں گا آپ کو وہ شعر. خیر پہلی یاد آ گئی. ہمارے پاس وہ ایک قبیلہ فخر کرتا تھا کہ وہ کتنا وہ کیا نام ہے صدقہ کرتے ہیں. تو الجفنات الغر یعنی ہمارے پاس جو ڈونگے ہوتے ہیں نا، بولز کو کیا کہتے ہیں تمہیں یار؟ ہمارے پیالے جو ہے نا وہ بھی چمکتے ہوئے ہوتے ہیں. یلمعنا بالضحى، دن کے وقت ہمارے جفنات، ہمارے پیالے چمکتے ہیں. یعنی جو پیالے جس سے ہم صدقہ کرتے ہیں، یعنی ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو بڑے چمکیلے پیالوں میں کرتے ہیں. یلمعنا بالضحى. تنقید ہو گئی جی آپ نے جفنات کہا تھا، یہ جمع قلہ ہے، یعنی آپ کے پاس بہت تھوڑے سے پیالے ہیں. جفان کہا ہوتا تو زیادہ پیالے ہوتے. پیسے تو ہیں آپ کے پاس، اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے بالضحى کہا کہ دن میں چمکتے ہیں. دن میں تو ہر چیز چمکتی ہے، پتھر بھی چمک رہا ہوتا ہے. کہنا چاہیے تھا رات میں چمکتے ہیں. یعنی کوئی شاعری کر بھی دے تو اس کی دھجیاں اڑانی شروع کرتے تھے. اور اس ماحول میں پھر ان کا اپنا محاورہ تھا. اور محاورے کی بات بہت ضروری ہے. ہر سوسائٹی کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ محاورہ. آپ ڈکشنری سے زبان نہیں سیکھ سکتے. ڈکشنری سے آپ کو کچھ الفاظ تو آ جائیں گے، لیکن اصل جو زبان ہوتی ہے نا وہ کس میں ہوتی ہے؟ محاورے میں. آپ اگر انگریزی میں ترجمہ کرو، میں فلانی جگہ گیا اور ان لوگوں نے مجھ سے ایسے بات کی، میری تو ناک کٹ گئی. اب اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کر دو، میری ناک کٹ گئی. I went to یہاں پہ کہوں میری اپنے وائف کو میسج بھیجوں I went to this party and my nose got cut off. ترجمے میں محاورہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ محاورے کا تعلق کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے جیسے کلچر بدلتا ہے ویسے ویسے کیا بدلتا ہے؟ محاورہ بدلتا ہے. آج کل جو محاورہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے، میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں 20 سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. اور 20 سال پہلے جو محاورہ استعمال ہو رہا تھا وہ 40 سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. جیسے جیسے سوسائٹی بدل رہی ہے ویسے ویسے کیا بدل رہا ہے؟ محاورہ بدل رہا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ انگریزی کا محاورہ بدلتا ہے کہ نہیں؟ بڑی جلدی بدلتا ہے.
80s میں کہتے تھے دیٹس سو کول، 90s میں کہتے ہیں دیٹس سو ہاٹ، اب کہتے ہیں دیٹس فائر، دیٹس لیٹ. بدلتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی ہے، سوسائٹی بدلتی ہے، محاورہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. اچھا میں بات سمجھا دوں. عرب کی فتوحات ہوئیں، اب جب فتوحات ہوئیں تو اور کلچرز آئے کہ نہیں؟ اب آل کلچرز آتے ہیں، دوسرے کلچرز آتے ہیں، تو ان کی زبان اور عربی زبان کی آپس میں کلیش ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہونی ہے. اب کلچر بدل رہا ہے تو اور کیا بدلے گا ساتھ ساتھ؟ محاورہ بدلے گا. اب قرآن کا اپنا محاورہ ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کا محاورہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے والا ہے یا اسلام کے پھیلنے کے بعد والا ہے؟ پہلے والا ہے. اب وہ پہلے والا محاورہ تو مر رہا ہے، وہ تو ختم ہو رہا ہے، اور بہت جلدی جلدی ختم ہو رہا ہے. اب وہ جیسے ہی اسلام جیسے اس کو فتح ملی، اس عرب کا محاورہ مرنے لگا. اور جب وہ مرنے لگا تو ایک بڑا عجیب خطرہ سامنے آیا. ہو سکتا ہے قرآن کوئی محاورہ استعمال کر رہا ہو اور آج سے 100 سال بعد کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ محاورہ تھا. یہ خطرہ تھا کہ نہیں؟ تو جس طرح ایک کیمپین ہوئی تھی نا کہ ہمیں حدیث جمع کرنی ہے، اور ایک کیمپین ہوئی تھی کہ ہمیں آثار جمع کرنے ہیں، اسی طرح ایک کیمپین ہوئی تھی ہمیں عربی زبان کا اصلی محاورہ جمع کرنا ہے. اور وہ اصلی محاورہ جمع کرنے کے لیے آپ شہر میں نہیں جا سکتے تھے، آپ بغداد نہیں جا سکتے تھے، آپ شام نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں اور شہروں میں محاورہ مر جاتا تھا. اصل محاورہ تھا صحرا کا. تو الاسمعی اور شافعی اور یہ بڑے بڑے علماء، انہوں نے بہت وقت گزارا ہے صحرا کے اندر، اور جا کر وہ کوئی بچی کسی گاؤں میں جو ہے، وہ ایک اسمعی کا قصہ ہے. اسمعی کے بڑے عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں. اسمعی عربی کے ماہر تھے، انہوں نے عربی زبان پر تحقیق کی. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے صحرا میں کئی کئی سال گزارے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شکل کے ذرا اور لہجے کے اور اپنے مزاج کے ذرا بدتمیز تھے. تو وہ کسی کے گھر میں گئے، کہتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں، کسی کے گھر میں گیا، کسی نے مجھے دیکھا کہ میں وہاں سے نہیں ہوں، قبیلے سے، گاؤں سے نہیں ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو یاد نہیں، مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اس سے بدصورت انسان کبھی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. میں گھر میں گیا تو اس کی بیوی نے مجھے سلام کیا، تو میں نے ایک نظر دیکھ کر نیچے دیکھا، کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، اور میں نے استغفار کی. اور باقی وقت میں اس گھر میں بیٹھا کنفیوز رہا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اس نے میں نے جو میرا میزبان تھا، میں نے اس سے پوچھا کیف، یہ ہوا کیسے؟ تو اس کی بیوی ہنسنے لگی، کہتی ہے عسى ان احسن الى ربی وانا جزاؤه وعسى ان اسأت الى ربی وهو جزائی. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے رب سے بہت اچھا تھا اور میں اس کی جزا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے بہت بری تھی اور یہ میری جزا ہے. تو خیر، اسمعی کہتے ہیں کہ مجھے لفظ قرآن نے یوز کیا ہے متاع الحیات الدنیا. مجھے متاع سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ متاع ہے کیا چیز. ان کا فارمولا کیا تھا کہ وہ جا کے پوچھتے نہیں تھے متاع کا معنی بتا دو، کیونکہ معنی پوچھو گے نا تو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں، کوئی نہ کوئی تو متاع کا لفظ استعمال کرے گا ہی. وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی کرے، کوئی استعمال کرے تو مجھے پتہ چلے کہ کیا ہے اس کا نیچرل یوسیج، کیا ہے یہ اپنے اصل سیاق میں کیسے استعمال ہوتا ہے. تو تھک ہار کے وہ کہیں پہنچے ہیں تو ایک بچی جو ہے وہ برتن مانج رہی تھی جھیل کے کنارے برش سے نا. تو بکری آئی اور بکری نے اس کا برش اپنے منہ میں لیا اور بھاگ گئی. بچی رونے لگی، اخذ متاعی، اس نے میرا متاع لے لیا. وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں متاع کے معنی جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جس کا اپنے اندر کوئی ذوق، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے استعمال کی چیز ہوتی ہے، جو استعمال کی چیز ہوتی ہے وہ متاع ہوتا ہے. اس طرح کے نوٹس، اس طرح کی کیمپین شروع ہوئی اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن صحرا کی عربی میں نازل ہوا تھا. قرآن آج کی عربی، الجزیرہ کی عربی، تفسیر کی کتابوں کی عربی، بغداد کی عربی، شام کی عربی، دمشق کی عربی، ان کی عربی میں نازل نہیں ہوا تھا. اور وہ عربی محاورے کے اعتبار سے بدل رہی تھی.
اسی لیے ضرورت تھی پرانے محاورے کو برقرار رکھنے کی. اور پرانا محاورہ پتہ ہے اسلام سے پہلے والا محاورہ ہے. اور اس محاورے میں سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ شعر. اور شعر اس کو کہتے ہیں شعر جاہلی. شعر جاہلی سے کیا مراد ہے؟ جاہلی دور کا شعر. اور جاہلی دور کا شعر وہ جہالت والی باتیں کرتا ہے. اسلامی تہذیب تو اس کے اندر ہے نہیں. تو ہماری اسلامی کتابوں میں بہت سارے غیر اسلامی شعر ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ عربی محاورے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پرزرو کرنا ہے. ناؤ میں یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کل جو ہم کام شروع کرنے والے ہیں نا، کل ہم قرآن کے کوئی 8 محاورے دیکھیں گے. ویسے تو سینکڑوں محاورے ہیں قرآن کے اندر، لیکن جب تک آپ اس کا اصل محاورہ نہ سمجھو نا کہ وہ بات کہاں سے، کس کلچر سے وہ بات آئی ہے اور کیسے قرآن نے استعمال کی ہے، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ محاورہ تھا اصل میں. اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک استعمال عرب کے ہاں تھا، انہوں نے اس کو اس طرح سمجھا، اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں گے. اس کے بارے میں اب آخری بات، اور اب میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عربی قرآن کی اتنی پرانی عربی زبان میں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پیغام کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس تاریخ میں جا کر اس کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہر دور کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر صدی کے لیے ایک پیغام ہو. اس کا آسان سا جواب سمجھ لیں آج کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میتھمیٹکس میں میٹرک سسٹم ہے، اور میٹرک سسٹم میں ایک میٹر ہوتا ہے، ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر. تو وہ جو میٹر ہے نا وہ ایک برانز یا کسی مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ میٹر ہے جو شاید غالباً سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ایک میوزیم میں روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور دنیا کا جو بھی رولر بنتا ہے وہ اس کے مطابق بنتا ہے. یہ میٹر ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم نے ٹیمپریچر روم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول میں، اور اس کی بنیاد پہ سارے میٹرز بنیں گے اور سارے ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز بنیں گے. یعنی آپ کو ایک سٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک دنیا کی ہدایت کے لیے آخری سٹینڈرڈ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اب تبدیلی نہ آنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور ہر زبان کا ایک ہی مسئلہ ہے، جیسے جیسے صدیاں گزرتی ہیں زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں آتی ہیں. اردو میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ اردو میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اردو کے الفاظ میں زیادہ استعمال کروں. میرے جو بہنوئی ہیں ان سے میں ایک دفعہ روڈ ٹرپ پہ میں جا رہا تھا ان کے ساتھ، میں نے کہا آج ہم لمبی ڈرائیو ہے ہماری، رستے میں صرف اردو میں بات کرتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں یار نعمان یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ جو ووکیبلری ہے نا اردو کی وہ بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ فرگیٹ کر دیتا ہے. یہ ہوا ہے اردو کے ساتھ. اور اردو الحمدللہ میری کسی نہ کسی طرح بچ گئی، لیکن آسانی سے نہیں بچی. میں آپ کو اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا. تو میں جب اسلام آباد میں تھا بچپن میں، 6 مہینے میں نے اسلام آباد میں گزارے ہیں. میری پیدائش میری اور میری باجی کی رحمہ اللہ جرمنی کی تھی، اور پھر ہم نے یہاں پر 6 مہینے گزارے. 6 مہینے ہم G81 میں رہتے تھے اسلام آباد میں. تو وہاں ہمارا داخلہ ہوا اسکول میں. مجھے اردو نہیں آتی، باجی کو اردو نہیں آتی. میں کنڈر گارڈن میں، وہ پہلی جماعت میں ہے، اور وہ ان کا نا ایگزام تھا، ایک امتحان تھا. تو ٹیچر نے کہا اگلے دن گتے لے کے آنا. آپ کو پتا ہوگا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. باجی کا میں نے بھی سن لیا تھا گتے لے کے آنا. وہ آ کے کہتی ہے ماما کل کلاس میں گدھا لے کے آنا ہے. اور پھر میں اس کی میں تصحیح کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں ماما گدا لے کے آنا ہے، کل گدا لے کے آنا ہے. مجھے کلاس کا مانیٹر بنا دیا تھا. آپ کے ہاں ہوتا ہے کلاس مانیٹر، ہے نا؟ میں کرایا خوشی خوشی. میں نے ماما سے کہا ماما مجھے ساری کلاس کا منگیتر بنا دیا. زبان میں فرق آتا ہے. اگر آپ اس کلچر میں نہ ہو، آپ کی زبان مختلف ہوگی. تو میں جو کل ہم محاورے پڑھیں گے نا، اس کو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس کا صحیح ترجمہ محاورے کے اعتبار سے کیا ہو، اس میں خوبصورتی کیا ہے. تو قرآن نے اصل میں اس پرانی عربی کے محاورے استعمال کیے اس لیے کیونکہ سوسائٹی تو بدلتی رہے گی لیکن زبان وہی رہے جو اس زمانے کی تھی.
تاکہ اب وہ اوریجنل زبان سمجھنے کے بعد جس طرح میٹر کا ایک اسٹینڈرڈ یونٹ ہے نا، اب اس کا آپ کہیں بھی اپلیکیشن کر لو، اس کے ذریعے سے کوئی بھی آپ ایجاد کر لو، لیکن اسٹینڈرڈ تو وہی رہے گا نا. اسی لیے قرآن کا وہی لنگوسٹک اسٹینڈرڈ ہے. اور اس کو اگر آپ ہر کلچر کے ساتھ بدلتے رہتے یا اس کو پریزرو نہ کرتے تو آج جس طرح ہم قرآن سمجھ رہے ہیں نا وہ اس زمانے سے بہت مختلف ہو جاتا. مستعمر کا لفظ، مستعمر عربی میں، پرانی عربی میں، صحرا کی عربی میں مستعمر کا لفظ تھا جو کسی چیز کو بنانا چاہے، تعمیر کرنا چاہے. قرآن نے استعمال کیا ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم اس زمین میں تعمیر کرو. مستعمر کا لفظ آج کل کی عربی میں، اخباروں کی عربی میں اور خطبوں کی عربی میں مستعمر کا لفظ ہوتا ہے. جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ مستعمرین تھے. کالونائزیشن کو استعمار کہتے ہیں. پوری طرح سے مختلف لفظ ہے اب عربی زبان کا. قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو، اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا. جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کچھ انٹروڈکٹری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. کل بڑے خوبصورت محاورے پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mo'jiza. پہلی دفعہ جب میں نے یہ کورس کیا میں نے کیلیفورنیا میں کیا تھا، لاس اینجلس میں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کلاس کے بعد، 18 سال کا، بڑے غصے میں. کہتا میرے پاس لیکرز ٹکٹس تھے، میرے پاس فرنٹ رو سیٹس تھیں، VIP سیٹس تھیں، لیکن میری مدر نے کہا نہیں ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ڈیوائن اسپیچ میں. The whole way I was cursing you. تو کہتا ہے but you know I heard this tonight. Today is the first, I'm 18 years old. Today is the first day I know why I'm Muslim. That's what he told me. So that made me really happy کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہم مسلمان فیملی کے حساب سے تو ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، رائٹ؟ تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ.